پھر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب بھیجی، یعنی قرآن مجید، جو حق لے کر آئی ہے، اور الکتاب میں سے جو کچھ اس کے آگے موجود ہے اس کی تصدیق کرنے والی ہے، یعنی پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور اس کی محافظ و نگہبان ہے. جی ہاں، یعنی یہ قرآن مجید کی خاص صفت ہے کہ یہ پچھلی کتابوں کی حفاظت کرنے والی، یعنی اس میں جو لوگوں نے تبدیلیاں کر دی ان میں سے جو ضروری احکامات تھے ان کو صحیح طور پر اس میں درج کر دیا گیا ہے. اس کی محافظ و نگہبان ہے، لہذا تم اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو، اور جو حق تمہارے پاس آیا ہے اس سے منہ موڑ کر ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو. بار بار یہ منع کیا جاتا ہے کہ خواہشات کی پیروی نہ کرو، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین اور اہل کتاب کی خواہشات کی پیروی کرنے سے منع کیا ہے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو منع کیا کہ آپ مشرکین اور اہل کتاب کی خواہشات کی پیروی نہ کریں، کیونکہ خواہشات کی پیروی انسان کو اکثر حق سے دور کر دیتی ہے اور گمراہ کر دیتی ہے. ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور ایک راہ عمل مقرر کی ہے. اگرچہ تمہارا رب چاہتا تو تم سب کو ایک امت بھی بنا سکتا تھا، یعنی اللہ چاہتا تو تمہیں ایک امت بنا سکتا تھا، لیکن اس نے یہ اس لیے کیا کہ جو کچھ اس نے تم لوگوں کو دیا ہے اس میں وہ تمہاری آزمائش کرے، لہذا بھلائیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو. فاستبقوا الخیرات، پھر دوبارہ آیا ہے، آخر کار تم سب کو اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں اصل حقیقت بتا دے گا جس میں تم اختلاف کرتے رہے ہو. پس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق ان لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کیجئے اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجئے. ہوشیار رہیے کہ یہ لوگ آپ کو فتنے میں ڈال کر اس ہدایت سے ذرہ برابر منحرف نہ کرنے پائیں جو اللہ نے آپ کی طرف نازل کی. پھر اگر یہ اس سے منہ موڑ لیں تو جان لیجئے کہ اللہ نے ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے ان کو مصیبت میں مبتلا کرنے کا ارادہ کر لیا ہے. گناہوں کی وجہ سے مصیبت میں مبتلا کرنے کا ارادہ کر لیا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ ان لوگوں میں سے اکثر فاسق ہیں. کیا یہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ جاہلیت کیا ہے؟ اسلام کے قوانین کے خلاف کوئی بھی قانون جاہلیت کا قانون ہے. حالانکہ جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں ان کے نزدیک اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں. جاہلیت کا لفظ جو ہے نا، یہ اسلام کے اپوزٹ استعمال ہوتا ہے، یعنی جو چیزیں درست نہیں تھیں دور جاہلیت میں اسلام نے ان کو ریکٹیفائی کیا، درست کیا. اب اگر کوئی اسلام کے طریقے کو چھوڑ کے پرانے جاہلیت کے طریقوں کو اختیار کرے گا تو وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہود و نصارہ کو اپنا رفیق نہ بناؤ، یہ آپس میں ہی ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور اگر تم میں سے کوئی ان کو اپنا رفیق بناتا ہے تو اس کا شمار بھی پھر انہی میں ہے. یقیناً اللہ ظالموں کو اپنی رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے. اصل میں بات یہ تھی کہ جو منافقین تھے ان کے جو پرانے تعلقات تھے، جیسے یہودی قبائل کے ساتھ جو ان کے حلیفانہ تعلقات تھے، وہ ان کو ختم نہیں کر رہے تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قینقاع کے بارے میں فیصلہ کیا تو عبداللہ بن ابی نے ان کو پیغام بھیجا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تمہیں یہ جگہ چھوڑنے کے لیے کہیں تو تم مت نکلنا، ہم تمہارا ساتھ دیں گے. اور وہ بظاہر مسلمان تھا. تو یہاں حکم دیا جا رہا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر تم ان سے دوستی کرتے ہو. اگر تم میں سے کوئی ان کو اپنا رفیق بناتا ہے تو اس کا شمار بھی پھر انہی میں ہے. یقیناً اللہ ظالموں کو اپنی رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے. تم دیکھتے ہو کہ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے وہ انہی میں دوڑ دھوپ کرتے ہیں. کہتے ہیں ہمیں ڈر لگتا ہے کہ ہم کسی مصیبت کے چکر میں نہ پھنس جائیں، یعنی ہم ان لوگوں سے ڈرتے ہیں اس لیے ان سے دوستی کا دعویٰ کرتے ہیں. مگر دور نہیں کہ اللہ جب تمہیں فیصلہ کن فتح بخشے گا یا اپنی طرف سے کوئی اور بات ظاہر کرے گا تو یہ لوگ اپنے اس نفاق پر جسے یہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں نادم ہوں گے. اور پھر ہوا یہی نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کچھ کو جلاوطن کر دیا اور کچھ ان میں سے قتل ہوئے. تو پھر فرمایا کہ وہ وقت آنے والا ہے کہ جب یہ اپنی اس دوستی پر
نادم ہوں گے اور اس نفاق پر جو دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں. اور اس وقت اہل ایمان کہیں گے کیا یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کے یقین دلاتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں؟ ان کے سب اعمال ضائع ہو گئے اور آخر کار یہ ناکام و نامراد ہو کر رہے. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھرتا ہے، دین کو چھوڑ دینا چاہتا ہے تو پھر جائیں. اللہ اور بہت سے ایسے لوگ پیدا کر دے گا جو اللہ کو محبوب ہوں گے اور اللہ ان کو محبوب ہوگا. یعنی وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرے گا. جو مومنوں پر نرم اور کفار پر سخت ہوں گے، جو اللہ کی راہ میں جد و جہد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں گے. یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے. اللہ وسیع ذرائع کا مالک ہے اور اللہ سب کچھ جانتا ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ، تمہارے دوست تو حقیقت میں صرف اللہ اور اس کا رسول اور وہ اہل ایمان ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں. تو ایمان کی پہچان کیا بتائی گئی؟ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ ہی کے آگے جھکنے والے ہیں. اور جو اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کو اپنا دوست بنا لے، اس کو معلوم ہو کہ اللہ ہی کی جماعت غالب آنے والی ہے. یعنی ایمان والوں کو اللہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے اور ہمیشہ اللہ ہی کی دوستی کو ترجیح دینی چاہیے. لوگوں سے ڈر کر اللہ کے ساتھ تعلق کو کم یا ختم نہیں کر دینا چاہیے. پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم سے پہلے اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے تمہارے دین کو مذاق اور تفریح کا سامان بنا لیا ہے، انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بنا لیا ہے، انہیں اور دوسرے کافروں کو اپنا دوست اور رفیق نہ بناؤ. اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو. یاد رکھیے یہاں ایسے لوگوں کی دوستی چھوڑنے کے لیے کہا جا رہا ہے جو دین کو مذاق بنا لے اور اس کو تفریح کا سامان بنا لے، یعنی انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ. آج کس قدر دکھ اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ بہت سے سو کالڈ مسلمز بھی اسلام کا اور اسلامی شاعر کا مذاق اڑاتے ہیں. کبھی نماز کا، کبھی روزے کا، کبھی دیگر شاعر کا. پردہ اور داڑھی اور یہ چیزیں تو خیر بھول ہی جائیں. جب لوگ دین کی کسی بھی بات کا مذاق اڑا رہے ہوں تو انسان کو بہت محتاط ہو جانا چاہیے. ایسے لطیفوں پہ کبھی ہنسنا بھی نہیں چاہیے، ایسی مجلسوں میں بیٹھنا بھی نہیں چاہیے، اپنے کسی ایکشن سے کبھی شے نہیں دینی چاہیے. کیونکہ کچھ لوگ ایسے لطیفے سنتے تو ساتھ خود ہنسنا شروع کر دیتے ہیں، وہ بھی انہیں میں شمار ہوں گے. دین اللہ کا بھیجا ہوا ہے. اب دیکھیے کہ دنیا میں جس کو آپ عزت دیتے ہیں اس کی طرف سے کوئی بھی چیز آتی ہے، کوئی حکم آپ کو پسند ہو یا نہ ہو، آپ اس کا مذاق نہیں اڑاتے. کیا آپ اپنے والد کا مذاق اڑائیں گے؟ کیا آپ اپنے کسی بڑے بزرگ کا مذاق اڑائیں گے؟ نہیں. کوئی اور بھی کرے تو آپ کو برا لگے گا. لیکن جب کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول اور اس کی کتاب اور اس کے دین کے شاعر اور اس کے احکامات کا مذاق اڑاتا ہے تو پھر ایک مومن کو تو یہ گوارا نہیں ہو سکتا. اس کی غیرت تو اس بات کی اجازت نہیں دیتی. تو ہمیں کسی بھی طرح نہ خود اور نہ کسی اور کو اس چیز کی اجازت دینی چاہیے اور نہ ہی اس میں کسی بھی طرح شریک ہونا چاہیے. اور کیا کرتے ہیں؟ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا. جب تم نماز کے لیے آزان دیتے ہو، منادی کرتے ہو، تو وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، آزان کا مذاق، اور اس سے کھیلتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عقل نہیں رکھتے. ویسے بھی آپ دیکھیے کہ مذاق جو ہے، مذاق کرنا اور بہت زیادہ مذاق کرنا، یہ عقل کی کمی کی نشانی ہے. سمجھدار میچور شخص ہر وقت مذاق کرنے اور اڑانے کا شوق نہیں رکھتا، وہ اس کی دلچسپی نہیں ہوتی. پیچھے بھی آپ دیکھیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو سفہاء کہا جنہوں نے اللہ کے احکامات پر اعتراض کیا. سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ
ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، کہ قبلہ کیوں تبدیل ہو گیا، تو یہ بے وقوف لوگ جلد ہی تم پر اعتراض کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو کہا کہ تم گائے ذبح کرو تو انہوں نے کیا کہا؟ اتتخذنا ہزوا، کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ تو انہوں نے کیا جواب میں کہا؟ اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین۔ تو یہ جہالت کم عقلی کی علامت ہوتی ہے کہ انسان اللہ کی بات کا مذاق اڑائے یا دین کے احکامات کا مذاق اڑائے، کیونکہ جو معمولی سمجھ بوجھ بھی رکھتا ہے نا تو وہ جانتا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے اور اللہ کی پکڑ دور نہیں، وہ ایسے کام نہیں کر سکتا۔ ان سے کہیے اے اہل کتاب، تم جس بات پر ہم سے بگڑے ہو وہ اس کے سوا اور کیا ہے کہ ہم اللہ پر اور دین کی اس تعلیم پر ایمان لائے ہیں جو ہماری طرف نازل ہوئی اور ہم سے پہلے بھی نازل ہوئی تھی، اور تم میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں۔ پھر کہیے کیا میں ان لوگوں کی نشاندہی کروں جن کا انجام اللہ کے ہاں فاسقوں کے انجام سے بھی بدتر ہے، وہ جن پر اللہ نے لعنت کی، جن پر اس کا غضب ٹوٹا، جن میں سے بندر اور سور بنائے گئے، جنہوں نے طاغوت کی بندگی کی، ان کا درجہ اور بھی زیادہ برا ہے اور وہ سیدھی راہ سے بہت زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ یہ جب تم لوگوں کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، حالانکہ کفر لیے ہوئے آئے تھے اور کفر ہی لیے ہوئے واپس گئے۔ اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ یہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں۔ تم دیکھتے ہو کہ ان میں سے بکثرت لوگ گناہ اور ظلم و زیادتی کے کاموں میں بھاگے دوڑے پھرتے ہیں اور حرام کے مال کھاتے ہیں، بہت بری حرکات ہیں جو یہ کر رہے ہیں۔ کیوں ان کے علماء اور مشائخ انہیں گناہ پر زبان کھولنے اور حرام کھانے سے نہیں روکتے؟ علماء کی یہ ذمہ داری ہے، مشائخ کی ذمہ داری ہے کہ جب لوگ اس طرح کے کام کر رہے ہوں، کون سے؟ گناہ کے کام، ظلم اور زیادتی کے کام، حرام کھا رہے ہوں اور بری حرکتیں کر رہے ہوں، تو ان کا فرض بنتا ہے کہ ان کو روکیں۔ علم والے، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو برائیوں سے روکیں، امر بالمعروف کریں اور نہی عن المنکر کریں، چاہے کوئی اپنے گھر میں سے ایسا کر رہا ہو یا باہر کر رہا ہو۔ کیونکہ آگے آپ دیکھیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً بہت ہی برا کارنامہ زندگی ہے جو وہ تیار کریں، لبئس ما کانوا یصنعون، جو روکتے نہیں وہ بہت برا کر رہے ہیں، کیونکہ برائی سے منع نہ کرنے والا برائی کرنے والے جیسا ہی ہوتا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص کسی کو برا کرتا دیکھتا ہے اور اس کو منع ہی نہیں کرتا، روکتا ہی نہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کے ساتھ اگری کر رہا ہے، ورنہ تو وہ اس کو روکتا۔ تو یہ ایسا ہی ہے جیسے وہ خود ارتکاب کر رہا ہو۔ جس طرح ایک نیکی کرنے والے کو دیکھ کر انسان سوچتا ہے کاش میں بھی یہ کرتا، یا اس کی تعریف کرتا ہے، اس کو اپروو کرتا ہے، تو اس کا بھی اجر لکھ لیا جاتا ہے، اس کی نیت کا، اس کے شوق کا، اس کے ارادے کا۔ تو یہاں ان علماء کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک طرح سے ڈانٹ رہے ہیں کہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ چھوڑے ہوئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب زمین میں کوئی نافرمانی کی جائے تو اس میں حاضر شخص اس کو برا جانے اور اس کا انکار کر دے تو وہ ایسے ہوگا جیسے اس گناہ سے غائب رہا، لیکن جو غائب تھا مگر اس نے اس نافرمانی کو پسند کیا تو وہ ایسا ہوگا جیسے اس میں حاضر تھا، شریک تھا۔ کہیں بھی کوئی ظلم کرے، زیادتی کرے، ہمیں کبھی بھی اس سے اگری نہیں کرنا چاہیے اور اس کو ناپسند کرنا چاہیے، اور جہاں موقع ہو اس کو کنڈیم کرنا چاہیے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ہر وقت صرف بیٹھ کے لوگوں پہ تنقید ہی کرتے رہیں، ایسے ظلم اور زیادتیوں کے خاتمے کے لیے بھی کوشش کریں، خاص طور پر وہ لوگ جن کے پاس کچھ اختیار ہو۔ وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، یہود کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، نعوذ باللہ۔ یعنی مراد کیا ہے اس سے کہ اللہ تعالیٰ بخیل ہے، دیتا نہیں۔ غلت ایدیہم، باندھے گئے ان کے ہاتھ، ولعنوا بما قالوا، اور لعنت کیے گئے اس بات کی وجہ سے جو انہوں نے کہی، بل یداہ مبسوطتان، بلکہ اس کے ہاتھ تو پھیلے ہوئے ہیں، یعنی اللہ کے ہاتھ تو کشادہ ہیں، جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کا دایاں ہاتھ بھرا ہوا ہے، دن رات خرچ کرتا ہے لیکن اس میں کوئی کمی نہیں آتی۔ ذرا دیکھو جب سے زمین و آسمان اس نے پیدا کیے وہ خرچ ہی کر رہا ہے لیکن اس کے ہاتھ کے خزانے میں کمی نہیں آئی۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ لوگ جو ایسی باتیں کرتے ہیں
تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کتنا بردبار ہے کہ ایسی باتیں سن کر بھی انہیں مہلت دیتا ہے اور انہیں بیکار نہیں چھوڑتا. اللہ سے بڑھ کر کوئی صبر کرنے والا نہیں. حدیث میں آتا ہے تکلیف دہ بات سن کر اللہ سے زیادہ صبر کرنے والا کوئی نہیں. اسی لیے اس کو الصبور بھی کہا جاتا ہے, بہت زیادہ صبر کرنے والا. فرمایا لوگ اس کا بیٹا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور اس کا ہمسر بنا دیتے ہیں, پھر بھی وہ انہیں عافیت دیتا ہے اور ان کی حفاظت کرتا ہے, ان کو رزق دیتا ہے اور انہیں نعمتیں عطا کرتا ہے. یعنی لوگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں کیسی کیسی گستاخیاں نہیں کرتے, کیسا کیسا شرک نہیں کرتے, اس کے باوجود وہ ان کو دیتا چلا جا رہا ہے, دیتا چلا جا رہا ہے. اللہ کے ہاتھ کشادہ ہیں, جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ جو کلام تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے وہ ان میں سے اکثر لوگوں کی سرکشی اور باطل پرستی میں الٹے اضافے کا موجب بن گیا ہے, اور اس کی پاداش میں ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے عداوت اور دشمنی ڈال دی ہے. جب کبھی یہ جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ اس کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. یہ زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں مگر اللہ فساد برپا کرنے والوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا. اگر اس سرکشی کے بجائے یہ اہل کتاب ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان کی برائیاں ان سے دور کر دیتے اور ان کو نعمت بھری جنتوں میں پہنچاتے. اللہ کی طرف سے توبہ کی دعوت ہے. یہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی سخاوت ہے, کرم نوازی ہے کہ اتنے کبھی اعمال دیکھ کر بھی کہ وہ اللہ کا مذاق اڑاتے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں بری بری باتیں کہتے ہیں, پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کو توبہ کی دعوت دے رہے ہیں. تو یاد رکھیے کہ گناہ کتنا بھی بڑا ہو لیکن اللہ کی رحمت اس سے بھی بڑی ہے. گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو, اور گناہ کتنے بھی زیادہ ہوں, خواہ آسمان کے کناروں تک پہنچ جائیں, پھر بھی انسان جب توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. پھر فرمایا اگر سرکشی کی بجائے یہ اہل کتاب ایمان لے آتے اور تقوی کی روش اختیار کرتے تو ہم ان کی برائیاں ان سے دور کر دیتے اور ان کو نعمت بھری جنتوں میں پہنچاتے. کاش انہوں نے تورات اور انجیل اور ان دوسری کتابوں کو قائم کیا ہوتا, یعنی ان پر عمل کیا ہوتا. وہ کتابیں جو ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس بھیجی گئی تھی, ایسا کرتے تو ان کے لیے اوپر سے رزق برستا اور نیچے سے ابلتا. اس میں کس چیز کا وعدہ کیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی اللہ کی اطاعت کرے گا, کتاب پر عمل کرے گا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا. رزق میں بھی رکاوٹ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے آتی, اس کے لیے توبہ بھی ضروری ہے. اور توبہ کا مطلب کیا ہے کہ جن چیزوں کو ہم نے چھوڑ رکھا ہے اب ہم ان کو کریں گے. اگرچہ ان میں کچھ لوگ راست رو بھی ہیں لیکن ان کی اکثریت سخت بدعمل ہے. تو کتاب کو قائم کرنے کا بہترین فائدہ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اس سے بارشیں برسیں گی, نباتات ہوں گے, وسیع رزق ہوگا. اوپر سے کیا آتا ہے؟ بارش آتی ہے نا, یعنی اتنا رزق دیں گے کہ کبھی ختم نہ ہوگا. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ علم کا حاصل کرنا اور خصوصاً دین پڑھنے پڑھانے کے لیے وقت نکالنا انسان کی زندگی میں برکتیں لاتا ہے. انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 بھائی تھے, جن میں سے ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا کرتا تھا, وہاں آتا, آپ سے باتیں سنتا, یاد کرتا, پڑھتا پڑھاتا, اور دوسرا بھائی کماتا تھا. چنانچہ کمانے والے بھائی نے اپنے دوسرے بھائی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ یہ کوئی کام نہیں کرتا, یہ روز آپ کے پاس آ جاتا ہے اور بس اس کو تو صرف پڑھنے پڑھانے سے دلچسپی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید کہ تم اسی کی وجہ سے رزق دیے جا رہے ہو کہ تم نے اس کو فارغ کر رکھا ہے کہ یہ کچھ پڑھ لے. یاد رکھیے جس طرح دنیا کا نظام چلانے کے لیے, دنیا کے کام کے لیے افراد چاہیے ہوتے ہیں نا, کارخانے چلانے کے لیے, گورنمنٹ کا نظام چلانے کے لیے ہر ادارے میں لوگ چاہیے ہوتے ہیں. اسی لیے یونیورسٹیاں کھلی ہوئی ہیں, اسکول بنے ہوئے ہیں کہ ان میں سے ایسے افراد تیار ہوتے رہیں جو ان سب چیزوں کو چلاتے رہیں. اسی طرح دین کو پھیلانے کے لیے, دین کی تعلیم کے لیے, دین کو عام کرنے کے لیے افراد چاہیے ہوتے ہیں. جب کوئی دنیا کے لیے وقف ہوتا ہے, ایک کے بعد ایک ڈگری کر رہا ہے, پھر ریسرچ کرنے لگتا ہے, پھر کئی سال
اب دیکھیے ایک ڈاکٹر جب ڈاکٹر بنتا ہے انسانوں کے علاج کے لیے تو کیسے کیسے محنت کرتا ہے، اور 4-5 سال MBBS کرنے کے بعد پھر ہاؤس جاب اور پھر ریزیڈنسی اور پھر کیا سے کیا نہیں ہوتا رہتا. کوئی ان کو برا بھلا کہتا ہے؟ کوئی ان پر اعتراض کرتا ہے کہ یہ کیا تم بس ساری زندگی پڑھتے ہی رہو گے؟ سب احترام کرتے ہیں. نہیں بھائی، وہ تو سب کے فائدے کا کام کر رہا ہے، وہ تو انسانوں کا علاج کر کے ان کو تکلیف سے نکالے گا. اس کے برعکس اگر کوئی شخص دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، مزید پڑھنے کے لیے مال خرچ کرتا ہے یا وقت لگاتا ہے یا اپنی شادی میں کچھ تاخیر کر لیتا ہے، سب اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. وہ کیوں پڑھ رہا ہے؟ وہ بھی تو اسی لیے پڑھ رہا ہے نا کہ انسانیت کا بھلا کیا جائے، اس کی خدمت کی جائے، ان کو دنیا اور آخرت کی مشکلات سے نکالا جائے. جیسے ڈاکٹر خدمت پر مامور ہے، ایسے ہی دین پڑھنے پڑھانے والے بھی لوگوں کی خدمت کے کام پر ہی مامور ہیں. تو بعض اوقات ایک ہی گھر میں 2 طرح کے بچے ہوتے ہیں، ایک کام کر رہے، ایک کام کر رہے. ایک کو تو ہر چیز کی فیسلٹی مل رہی ہے اور دوسرے کو روز تان و تشنیع ہو رہی ہے کہ تم تو اپنا وقت ضائع کر رہے ہو. لیکن ہو سکتا ہے وہ ایک فرد جو دین پڑھ رہا ہے، اس کے دین پڑھنے اور پڑھانے کی وجہ سے باقی سب گھر والوں پر اللہ کی رحمتیں ہوں. اس حدیث سے صاف پتہ چل رہا ہے، جب اس نے آ کے شکایت کی تو آپ نے فرمایا شاید تمہاری روزی اسی کی وجہ سے لگی ہوئی ہے کہ تم اس کو سپورٹ کر رہے ہو. پھر اسی طرح قرآن مجید کے بارے میں آتا ہے کہ قرآن پڑھنے پڑھانے سے برکت ملتی ہے. کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ کتاب جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے بہت بابرکت ہے. اس لیے آپ جتنا قرآن کے قریب ہوں گے اس سے اپنا تعلق قائم کریں گے، اسی اعتبار سے، اسی حساب سے آپ کی جان، مال، اہل و عیال اور وقت میں برکت ہوگی. بعض مفسرین کہا کرتے تھے ہم قرآن پڑھنے میں مشغول ہوئے تو ہمیں دنیا میں برکات اور بھلائیوں نے ڈھانپ لیا. ابو ہریرہ کہا کرتے تھے بے شک قرآن پڑھنے کی وجہ سے گھر اپنے رہنے والوں کے لیے کشادہ ہو جاتا ہے، اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، شیاطین اس گھر کو چھوڑ دیتے ہیں، اس گھر کی خیر و برکت بڑھ جاتی ہے. اور قرآن نہ پڑھنے کی وجہ سے گھر اپنے رہنے والوں کے لیے تنگ ہو جاتا ہے، فرشتے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، شیطان اس میں بسیرا کر لیتے ہیں، اس گھر کی خیر و برکت بہت کم ہو جاتی ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ خود گھر میں قرآن پڑھنا چاہیے. بعض لوگ خود کچھ نہیں پڑھتے، صرف محلے کی مسجد سے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلا کر ان کو بٹھا کے ان سے پڑھوا کے ان کو کھانا کھلا کے بس اسی کو کافی سمجھتے کہ برکت آ گئی. ٹھیک ہے، یہ بھی برکت ہے، میں نہیں کہتی کہ جب کوئی قرآن پڑھے کہیں تو برکت نہیں ہوتی. جب بھی کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر اکٹھے ہو کر قرآن پڑھتے ہیں، یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم، اور اس کو آپس میں سیکھتے سکھاتے ہیں، الا ونزلت علیہم الرحمہ، ان پہ رحمت نازل ہوتی ہے، ان پہ سکینت آتی ہے، ان کو فرشتے گھیر لیتے ہیں. جس گھر میں بھی مل کر قرآن پڑھا جاتا ہے، کوئی قرآن کلاس ہوتی ہے یا بچے پڑھنے آتے ہیں یا کسی بھی طرح پڑھا جاتا ہے، وہاں خیر و برکت آتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اس وقت وہ بڑھ جاتی ہے جب انسان خود اس میں شریک ہوتا ہے، خود بھی پڑھتا ہے. ورنہ عموماً دیکھا گیا ہے کہ قرآن خوانی کے لیے دوسروں کو بلا لیا، خود کچن میں گھس گئے، خود اور سارے کام کرتے رہے اور دوسرے پڑھتے رہے. آپ کو بھی پڑھنا ہے. آپ کے خود اپنے گھر میں پڑھنے سے جو برکت آئے گی وہ صرف کسی کے آنے سے نہیں آئے گی. تو آپ دیکھیے کتنی برکتیں ہیں. اس گھر میں فرشتے آتے ہیں، شیاطین وہ جگہ چھوڑ دیتے ہیں. تو گھروں کی ویرانی اور اداسی اور پریشانی کو دور کرنے کے لیے گھروں میں قرآن کی آواز بلند کیجیے، خود بھی پڑھیے. قرآن کے جو مختلف آڈیوز ملتے ہیں، اب تو الحمدللہ موبائلز پر بھی سب کچھ موجود ہے، اس کو لگائیے. صبح صبح گھر میں قرآن کی آواز آنی چاہیے. دن کا آغاز قرآن کے ساتھ ہونا چاہیے تاکہ برکتیں اور رحمتیں نازل ہوں. پھر فرمایا اے پیغمبر، جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ پہ نازل کیا گیا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دیجئے. اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو اس پیغمبری کا حق ادا نہ کیا. اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچانے والا ہے. یقین رکھیے کہ وہ کافروں کو تمہارے مقابلے میں کامیابی کی راہ ہرگز نہ دکھائے گا. صاف کہہ دیجئے اے اہل کتاب، تم ہرگز کسی اصل پر نہیں ہو جب تک کہ تورات اور انجیل اور ان دوسری کتابوں کو قائم نہ کرو جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہیں. ضرور ہے کہ یہ فرمان جو تم پر نازل کیا گیا ہے
ان میں سے اکثر کی سرکشی اور انکار کو اور زیادہ وہ بڑھا دے گا، مگر انکار کرنے والوں کے حال پر کچھ افسوس نہ کرو، یقین جانو کہ یہاں اجارہ کسی کا بھی نہیں، مسلمان ہوں یا یہودی، صحابی ہوں یا عیسائی، جو بھی اللہ اور روز آخر پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، بے شک اس کے لیے نہ کسی خوف کا مقام ہے اور نہ رنج کا۔ ہم نے بنی اسرائیل سے پکا وعدہ لیا اور ان کی طرف بہت سے رسول بھیجے، مگر جب کبھی ان کے پاس کوئی رسول ان کی خواہشات نفس کے خلاف کچھ لے کر آیا تو کسی کو انہوں نے جھٹلایا اور کسی کو قتل کر دیا، اور اپنے نزدیک یہ سمجھے کہ کوئی فتنہ رونما نہ ہوگا، اس لیے اندھے اور بہرے بن گئے، یعنی سب جرم کر کے سمجھا کہ کچھ نہیں ہوتا۔ پھر اللہ نے انہیں معاف کیا تو ان میں سے اکثر لوگ اور زیادہ اندھے اور بہرے بنتے چلے گئے۔ اللہ ان کی یہ سب حرکات دیکھتا رہا ہے۔ یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ مسیح ابن مریم ہے، حالانکہ مسیح نے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل، اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں کا ایک ہے، حالانکہ ایک اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ اگر یہ لوگ اپنی ان باتوں سے باز نہ آئے تو ان میں سے جس نے کفر کیا ہے اس کو دردناک سزا دی جائے گی، پھر کیا یہ اللہ سے توبہ نہ کریں گے اور اس سے معافی نہ مانگیں گے؟ افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ واللہ غفور الرحیم۔ یاد رکھیے جرم کوئی بھی ہو اللہ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ بہت درگزر فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے بقیہ زندگی میں اچھائیاں کی اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے، یعنی آگے جو آ رہی ہے نا اس میں اچھے بن جائیں، پچھلے معاف ہو جائیں گے، اور جو باقی زندگی میں بھی برائیاں کرتا رہا اس سے اگلے پچھلے سب گناہوں کی باز پرس ہوگی۔ پھر تو توبہ کے ذریعے انسان کے پچھلے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں اور آئندہ زندگی اس کی پھر بہتر گزرتی ہے، اللہ کی اطاعت میں گزرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو توبہ کرنے کے لیے دعوت عام دے رہے ہیں جنہوں نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا یا کوئی اور نافرمانی کی۔ پھر فرمایا مسیح ابن مریم اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول تھے، ان سے پہلے اور بھی بہت سے رسول گزر چکے۔ ان کی ماں ایک راست باز عورت تھی، مریم علیہ السلام۔ ایک عورت کی خوبی کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ صدیقہ تھی۔ ایک اور جگہ آتا ہے وصدقت بکلمات ربہا۔ حضرت مریم جو ہے وہ دنیا کی بہترین خواتین میں سے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں میں سے بہت سے کامل ہوئے، عورتوں میں کوئی کمال کو نہ پہنچی سوائے مریم بنت عمران اور فرعون کی بیوی آسیہ کے۔ آپ نے حضرت خدیجہ کی بھی تعریف کی کہ عورتوں میں سب سے بہتر ہیں، اور مریم بنت عمران اپنے زمانے کی عورتوں میں سب سے اچھی تھیں، لیکن یہود نے ان کو نہیں چھوڑا، ان پر بھی الزام لگا دیا۔ اللہ اکبر، یعنی اتنی نیک پاک باز عورت جس کی قرآن گواہی دے رہا ہے کہ وہ صدیقہ تھیں، انہوں نے ان کو بدکار کہا۔ اور وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ دیکھو ہم کس طرح ان کے سامنے حقیقت کی نشانیاں واضح کرتے ہیں، پھر دیکھو یہ کدھر الٹے پھیرے جاتے ہیں۔ ان سے کہو کیا تم اللہ کو چھوڑ کر اس کی پرستش کرتے ہو جو نہ تمہارے لیے نقصان کا اختیار رکھتا ہے نہ نفع کا، حالانکہ سب کی سننے والا اور سب کچھ جاننے والا تو اللہ ہی ہے۔ کہو اے اہل کتاب اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو اور ان لوگوں کے تخیلات کی پیروی نہ کرو جو تم سے پہلے خود گمراہ ہوئے اور بہتوں کو گمراہ کیا اور سیدھی راہ سے بھٹک گئے۔ بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ان پر داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی، کیونکہ وہ سرکش ہو گئے تھے، زیادتیاں کرنے لگے تھے، انہوں نے ایک دوسرے کو برے کاموں کے ارتکاب سے روکنا چھوڑ دیا تھا، برائی سے نہ روکتے تھے۔ یعنی جو شخص برائی دیکھے اور پھر نہ روکے وہ پھر اسی میں شمار ہو جاتا ہے۔ انہوں نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دیا، برا طرز عمل تھا جو انہوں نے اختیار کیا۔ آج تم ان میں بکثرت ایسے لوگ دیکھتے ہو جو اہل ایمان کے مقابلے میں کفار کی حمایت اور رفاقت کرتے ہیں۔ یقیناً بہت برا انجام ہے جس کی تیاری ان کے نفسوں نے ان کے لیے کی ہے۔ اللہ ان پر غضبناک ہو گیا ہے اور وہ دائمی عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں۔ اگر فی الواقع یہ لوگ اللہ
اور پیغمبر اور اس چیز کے ماننے والے ہوتے جو پیغمبر پر نازل ہوئی تھی تو کبھی اہل ایمان کے مقابلے میں کافروں کو اپنا رفیق نہ بناتے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں۔ تم اہل ایمان کی دشمنی میں سب سے زیادہ سخت یہود اور مشرکین کو پاؤ گے، اور ایمان لانے والوں کے لیے دوستی میں قریب تر ان لوگوں کو پاؤ گے جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نصارہ ہیں۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ ان میں عبادت گزار عالم اور تارک دنیا فقیر پائے جاتے ہیں، اور ان میں غرور نفس نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس بنا پر ان کی تعریف کی کہ ان کے اندر تکبر نہیں، اور ان کے اندر قسیسین اور رہبان ہیں۔ یاد رکھیے، زہد، علم اور عبادت کے درمیان ایک خوبصورت تعلق قائم کیا گیا ہے۔ زہد ہوتا ہے دنیا سے بے رغبتی۔ زہد کے ساتھ جب انسان علم اور عبادت کی طرف لگتا ہے تو دل کی سختی ختم ہو جاتی ہے اور انسان کے اندر سے شدت ختم ہو جاتی ہے، ورنہ بہت بڑے بڑے علم والے بعض اوقات انتہائی سخت مزاج دکھائی دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو جو علم بڑھتا سختی ان کی بڑھتی چلی جاتی، جتنا جتنا دین میں آتے اتنا اتنا اور سخت ہو جاتے ہیں۔ تو دین والوں کو نرمی کی ضرورت ہے، اسی کی اللہ سبحانہ وتعالی تعریف کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ آج ہم نے وضو کے بارے میں پڑھا تو وضو کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کو بہت پسند کیا ہے کہ اگر میری امت کے لیے مشکل نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے ساتھ انہیں مسواک کا حکم دیتا۔ تو مسواک کی فضیلت پر بہت زبردست یہ پیمفلٹ ہے، اوتھینٹک احادیث کے ساتھ آپ خود بھی اور دوسروں کو بھی اس سنت کی طرف راغب کر سکتے ہیں۔ اسی طرح پانی آج کا بہت بڑا مسئلہ ہے، پانی بچائیے، خود بھی اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیجیے تاکہ اللہ کی باقی مخلوق کو بھی پانی ملتا رہے۔ تو اس پر بھی یہ کچھ تحریر ہے اور اس میں کچھ طریقے بتائے گئے ہیں۔ یہ چیزیں آپ کے لیے بھی ہیں اور دوسروں کے لیے بھی۔ بہترین تحفہ علم کا تحفہ ہوتا ہے جو انسان کے لیے صدقہ جاریہ بنتا ہے۔ تو اگر آپ ایک ایک پمفلٹ بھی کسی کو آگے دیتے ہیں، اگر رمضان کے گفٹ دینے آپ کو، عید کے گفٹ دینے ہیں، تو کھجوروں کے ساتھ اور چیزوں کے ساتھ آپ ان کو بھی دے سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون